The question is the honeymoon between PTI and JUI over نیاز صاحب کہ نہیں؟ مبشر بھائی شکریہ، آپ نے موقع دیا. میں ایک چیز ایڈ کروں گا. رانا صاحب نے آپ نے سٹوری لی جی، آپ نے کہا ہمیں لوٹ لیا مل کے حسن والوں نے. اے رانا کیسر نے کیا سی؟ ہم اس کو اس طرح کہ ہمیں لوٹ لیا مل کر کھانے والوں نے. اچھا، یہ کیڑے کھانے والے کیڑے نے؟ کھانے والے آپ کو پتہ ہے جو سی او ڈی کے کسی زمانے میں انہوں نے سی او ڈی کیا تھا. اچھا تو وہ میں نے اس لیے ان کو فکرہ جو مکمل کر دیا کہ ہمیں دوسرے پاسے لائے. اچھا دیکھیں جی، آئین تحفظ پاکستان جی ہمارا ایک فورم ہے جس کا ابھی ریسنٹلی کل جو ہے پریس کلب کے اندر جو ہے اناؤنسمنٹ بھی ہوئی ہے باقاعدہ صدر جنرل سیکرٹری محمود خان اچکزئی صاحب اور جنرل سیکرٹری ہمارے اسد کیسر صاحب. دیکھیں ہر پارٹی کا اپنا ایک مینیفیسٹو ہے اور ہر پارٹی جو ہے اپنا مینیفیسٹو لے کے چلتی ہے. اس میں اختلافات چونکہ کبھی ہمارا جے یو آئی کے ساتھ نہ اتحاد ہوا ہے نہ پہلے تھا نہ اب ہے، لیکن ایشو ٹو ابھی بھی نہیں ہے، ابھی بھی نہیں ہے. لیکن وہ پھر سارا جڑی ملاقاتیں میری بات سر دیکھیں اتحاد کی میں نے بات کی ہے. ہاں ایشو ٹو ایشو باتیں ہوتی رہی ہیں، اس پہ مل بیٹھ کے چیزوں کو سوچا گیا ہے ایک فورم کے نیچے. ٹھیک، جب 26 امینڈمنٹ آ رہی تھی اس سے پہلے بھی اس سے بعد بھی، ابھی بھی آئین تحفظ پاکستان کل بھی آپ نے ان کی پریس کانفرنس سنی ہوگی کہ ان کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں. تو یہ کہنا کہ ہمارا اتحاد تھا اب اختلاف ہے، اب یہ کہنا کہ اختلافات کو ہم جنگ دینا، دیکھو ان کی اپنی سوچ ہے، ہماری اپنی سوچ ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو کوئی بھی رول آف لاء کے ساتھ کھڑا ہے، جو کچھ سمجھتا ہے کہ یہ گورنمنٹ 47 کی گورنمنٹ ہے، فارم 47 کی، اور جو کچھ اس پاکستان کے آئین کے ساتھ ہو رہا ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق ہے، کسی بھی پارٹی ہمیشہ اپنی اپنی ہوتی ہے، لیکن ہمارا اپنا راستہ ہے. اگر کوئی ہمارے ساتھ چلے گا ہم چلیں گے، کوئی نہیں چلنا چاہے گا وہ اپنے سسٹم کے ساتھ جو ہے وہ چلے گا. لیکن اس وقت قوم دیکھ رہی ہے کہ کون کہاں کھڑا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک سکینڈل کا 40 ارب والے سکینڈل کا وہ 2019 سے لے کے 2024 کا ہے. اچھا، اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ انوالو تھی اور ان کا اپنا آڈیٹر جو تھا وہاں پہ تھا. اس کے اوپر ہماری گورنمنٹ نے اس کے اوپر تحقیقات میں خود مدد کی، خود پوائنٹ آؤٹ کیا. اچھا، اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور دیکھیں ہمارا فرق کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ جزا اور سزا کے عمل سے گزرتا ہے. چیف منسٹر آفس نے اور سب نے پورا ان کو انویسٹیگیشن کے اندر مدد فراہم کی ہے، رکاوٹیں دور کی ہیں. تو یہ ہماری گورنمنٹ کا کریڈٹ ہے. اور 250 ارب سے زیادہ ہم نے مزید کٹ لگائے ہیں جہاں پہ اگر کچھ لیکنگز ہو رہی تھی، تو یہ بھی ہماری گورنمنٹ کا سب سے بڑا اس گورنمنٹ ہے. اور پھر ہم سرپلس میں گئے ہیں، یعنی کہ 250 ارب کی لیکنگ کو بھی ختم کیا اور سرپلس میں گئے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیشہ پولیٹیکل پارٹیز ایشو ٹو ایشو چلتی ہیں. نہ مذاکرات کے دروازے ہم کبھی بند کرتے ہیں نہ بند ہونے چاہیے. کبھی یہ ہوا نہیں ہے نا کہ دروازے بند کیے جائیں. ہاں میں نے پہلے کہا کہ ہمیشہ تاریخ یاد رکھتی ہے کہ ہم کس موڑ پہ کھڑے ہیں، کون کہاں کھڑا ہے. یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے اور تاریخ یاد رکھے گی اس کو. دوسرا جو سینٹ کے الیکشن کی بات کی، دیکھیں اس وقت ہم 10 بندے تسی وڈرا کرو گے. دیکھیں جی یہی بات ہے نا، یہ 10 بندے کھڑے ہیں نا، 6 کامیاب ہو سکتے ہیں. ہم 92 ہمارا فگر ہے، 92 ہمارا فگر ہے. اس میں جو آپ ہمارے ساتھ ہوا سپریم کورٹ کے فیصلے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کو ہوا ہے، ایک ایسا فیصلہ جس میں یہ استحقاق ہی نہیں تھا، یہ مینڈیٹ ہی نہیں تھا کہ جو لوگوں کو میں سمجھتا ہوں ریوڑیوں کی طرح جو ہے وہ سیٹیں بانٹ دی گئی. 76 کے 75 کے قریب جو ہے وہ بنتی ہیں 5 کے اوپر، 6 کے اوپر. باقی ہمارے ووٹ بچ جاتے ہیں 14. ٹھیک ہے نا جی. اب ہم کیوں 14 ووٹ دے دیں؟ اچھا نہیں دیتے ہم کیوں دے دیں؟ نہیں دیتے، دینے کے لیے کچھ لینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کرے گی پولیٹیکل پارٹی
یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف اور جناب عمران خان صاحب جو ہے ڈائریکشن دیں گے کہ اس کے اوپر کیا ہونا چاہیے، اور ہماری جو کور کمیٹی بھی ہے اور ہماری پولیٹیکل کمیٹی بھی ہے، تو انشاءاللہ دیکھیں اس کی ساری چیزیں اتنے شفاف انداز میں میرا خیال ہے ہوں گی، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ کیونکہ ہمیشہ جو الیکشن سینٹ کے الیکشن ہیں اس لیے ہم ہمیشہ سے آواز اٹھاتے رہے ہیں، شروع میں آپ کو یاد ہوگا خان صاحب اس کے اوپر کہ جو ووٹ بیلٹ ہے وہ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہو، لیکن نہیں مانا گیا، امینڈمنٹ نہیں ہو سکی۔ الزام ہمیشہ یہ ہوئے ہیں کہ جی ووٹ خریدے گئے ہیں یا بارگین ہوئی ہے، تو یہ عمل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اتنے پھر اس میں دیکھیں ابھی بھی آپ کے خیال میں یہ عمل نہیں ہو رہا، ابھی بھی پیسہ نہیں چل رہا وہاں پہ؟ دیکھیں اگر یہ ہوگا تو یہ جمہوریت کے لیے نقصان ہوگا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کوشش کر رہی ہے کہ اس عمل کو، پیسہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ نہیں مجھے دیکھیں جی وہ چیز جو ابھی میرے نالج میں نہیں آئی میں اسے کیسے کہوں کہ چل رہا ہے، لیکن ہماری حتی الامکان کوشش یہی ہے کہ اس کو شفافیت اس کے اندر لائی جائے۔ تو وہ جو کہہ رہے ہیں حمداللہ صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ جناب وہ 10 سیٹیں چھوڑ دینی چاہیے، کیوں حمداللہ صاحب وہ آپ نہیں چھوڑیں گے؟ نہیں میں نہیں یہ ان کا موقف ہے، کیونکہ 11 سیٹیں ہیں، 11 سیٹیں ہیں، جی جی 6 ہماری بن رہی ہیں، جی ہاں، اس کے بعد میں نے جیسے کہا کہ 14 ووٹ ایکسٹرا ہیں ہمارے پاس، جی ہمیں 4 چاہیے، کیونکہ ہر کینڈیڈیٹ کو تقریباً 19 ووٹ چاہیے۔ دیکھیں اس میں پھر آپ جو کینڈیڈیٹ کو ووٹ پڑتے ہیں وہ ایک ہوتی ہے فرسٹ پرائرٹی، ایک ہوتی ہے سیکنڈ پرائرٹی، اور سیکنڈ پرائرٹی پہ جو زیادہ آ جائیں امیدوار آ جائے تو وہ سیٹ ایکسٹرا چلی جاتی ہے۔ دیکھیں اس میں نون کے پاس بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے پاس بھی ہیں، JUI کے پاس بھی ہیں۔ دیکھیں یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم 5 ہم لے لیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ووٹ ہے، ہم اس کو اپنے طریقے کے ساتھ مینیج فارگو نہیں کرو گے تسی؟ کیوں کریے؟ کیوں؟ ٹھیک ہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ابھی تک دیکھیں میری بات سے باقی پولیٹیکل پارٹی کیا ڈیسیجن کرتی ہے، بٹ ایز آف ناؤ آپ نہیں کرنا؟ میں جو میری معلومات ہیں کہ اس وقت ایز آف ناؤ یس۔ مبشر بھائی میں نے جیسے پہلے کہا ایک منٹ بریک کی طرف جی تسی دسو، یہ فیصلہ ہماری پارٹی کی کور کمیٹی، لیکن وہ تو کہتے ہیں فیصلہ ہو گیا، میری بات سنیں، اگر پروپوزل آئی ہے یا آئے گی اس پہ ڈیبیٹ ہوگی، اس کو پولیٹیکل کمیٹی بھی دیکھے گی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ، بالکل اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ہارس ٹریڈنگ کا آخر ہم نے راستہ روکنا ہے، ہر صورت روکنا ہے، ٹھیک، کیونکہ یہ خرید و فروخت سے ہوتا کیا ہے کہ آپ دیکھیں ایک سینٹیٹی ہے، ایک سوورنٹی ہے پارلیمنٹ کی، اور جو اپر ہاؤس ہے اس کو جب یہ سمجھا جائے کہ یہ 8 ارب یا 10 ارب کا ہاؤس ہے تو لوگوں کے اب جب انٹرنیشنل لیول پہ یا ود ان پاکستان ہویا سی کہ نہیں ہویا؟ دیکھیں اگر لوکل لیڈر ہماری جو پروونشل لیڈرشپ ہے انہوں نے پروپوزل اگر دی ہے تو اس پہ دیکھیں آج رات یا کل تک اس پہ ڈیسیجن آ جائے گا، جو بھی ہوگا سامنے آ جائے گا۔